الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے یہاں بالعموم جو لوگ مذہب سے اپنی وابستگی یا تعلق کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، ان کی زندگی میں جو چیز بہت نمایاں ہوتی ہے وہ مذہبی بحثیں ہیں۔ جس صاحب علم سے وہ متاثر ہوتے ہیں، جس نقطہ نظر کی طرف ان کا میلان یا رجحان ہوتا ہے، جو نظام فکر ان کے فکر و خیال کو متاثر کرتا ہے، اس کی تائید اور برتری ثابت کرنے کا ایک جذبہ ہے جو پھر ہم میں پیدا ہو جاتا ہے۔ انسان کا اگر آپ جائزہ لیں تو وہ ایک گہرا نفسیاتی احساس رکھنے والی مخلوق ہے۔ جب میں کہتا ہوں کہ انسان ایک گہرا نفسیاتی احساس رکھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان محض کسی فکر یا عقلی مقدمے کی تائید میں نہیں کھڑا ہوتا، بلکہ اس کے ساتھ بہت سارے ایسے دوسرے شخصی عوامل ہیں جو اس کا احاطہ کر لیتے ہیں، لیکن اس کو اس کا شعور نہیں ہوتا۔ اس کو ایک سادہ مثال سے ہم سمجھتے ہیں۔ ہمارے ہاں معاشرے میں اس وقت بہت سارے مذہبی افکار آپ کو نظر آتے ہیں، بہت سارے مذہبی علماء ہیں جو اپنے اپنی آراء پیش کر رہے ہیں۔ ہم لوگوں میں سے بعض لوگوں نے جب غامدی صاحب کی فکر کا انتخاب کیا تو وہ ایسا نہیں تھا کہ ہم سب نے ان کے سارے جو منہج فکر ہے یا ان کا پورا جو استدلال ہے اس کو سن کے، اس کو پڑھ کے، اس کو سمجھ کے اس کی طرف اپنے تعلق کا اظہار کیا ہو، بلکہ بالعموم یہ ہوتا ہے کہ جو نتائج ہمیں نظر آ رہے ہیں، جن نتائج کی موافقت ہمیں اپنے شخصیت کے ساتھ محسوس ہو رہی ہے، اس اثر کے تحت ہم فکر کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ یعنی کچھ چیزیں خود ہمارے ہاں پہلے سے ڈیولپ ہو کے سامنے آ رہی ہوتی ہیں تو ہمیں اس صاحب علم کے ہاں اس کی مماثلت محسوس ہوتی ہے۔ اس کا ایک اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب ہم اس کی فکر کو اپناتے ہیں، اپنانے کے بعد اس کے نتائج جو اس کے نزدیک ایک مشکل استدلال کے پروسیس سے گزر کے نکلے ہوئے ہوتے ہیں، ہمارے نزدیک ایسا نہیں ہوتا، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہماری خواہشات تھیں، جو کچھ ہمارے تقاضے تھے، جو کچھ ہم چاہتے تھے، اس کو ایک اچھے مذہبی اسکالر نے ایک زبان دے دی۔ تو اب ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ جب کبھی اس مذہبی اسکالر پر یا اس عالم پر کوئی تنقید ہوتی ہے تو ہم اس تنقید کو در حقیقت اپنے اوپر تنقید سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ اور آپ نے یہ بھی بالعموم دیکھا ہوگا کہ جب بھی آپ کی کسی محبوب شخصیت کے اوپر کوئی شخص زبان کھولے، انسان کی جو شخصیت ہے اس کے اندر اسی طرح سے مدافعت یا دفاع کا جذبہ پیدا ہوتا ہے جیسے وہ اپنی ذات، اپنی جان، اپنا مال، اپنی آبرو، اپنی عزت کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں سے عصبیت پیدا ہوتی ہے، اور عصبیت اتنا خطرناک مرض ہے کہ اس کی تشخیص ہونا کم و بیش ناممکن ہو۔ ہم بیٹھ کے درس قرآن سن رہے ہوتے ہیں، درس حدیث سن رہے ہوتے ہیں، سڈنی سے، ایڈلیڈ سے اور مختلف دور دراز کے علاقوں سے سفر کر کے آتے ہیں کہ ذریت ابراہیمی کی بحثوں سے استفادہ کریں گے، بنی اسرائیل بنی اسماعیل کے فرق کو سمجھیں گے، اور اس کے بعد ہمارے سامنے آفاق و انفس کے قوانین ہوں یا مذہبی لٹریچر کی بحثیں ہوں، سب ایک نوشتہ دیوار کی طرح کھل جائیں گی، اور پھر اس کے بعد کوئی ہم سے گفتگو کرے گا کہ بھائی غامدی صاحب نے تو فلاں چیز کو محدود کر دیا ہے، تو الحمدللہ اتنے زیادہ ہمارے پاس دلائل ہوں گے کہ اس کے بعد اس کے لیے سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی۔ تو عمل دین کی طرف ہو رہا ہوتا ہے، دین کے رستے میں ہو رہا ہوتا ہے، اور دینی امور کی انجام دہی میں ہو رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے پیچھے جو محرک ہوتا ہے وہ محرک در حقیقت اپنی ذات اور اپنی شخصیت کے مطالعے کے بعد جو کچھ ہم نے سوچا سمجھا ہے اس کا تحفظ ہوتا ہے۔
اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا کہ جب ہم نے قوموں کو منتخب کرنے کا فیصلہ کیا اور ان کو ایک ذمہ داری کے منصب پر ہم نے فائز کیا اور ان میں ہم نے انبیاء کو مبعوث کیا، ان قوموں نے بھی در حقیقت یہی معاملہ کیا، یعنی جو چیز یا جو علم اس لیے حاصل ہونا چاہیے تھا کہ انسان اپنی ذات اور اپنے نظریات اور اپنی خواہشات کو قربان کر کے اس کے آگے جھکنے کا جذبہ پیدا کرے، وہ علم در حقیقت اپنی برتری، اپنا تفوق، اپنی بڑائی اور اپنی قبولیت کو لوگوں کے سامنے عام کرنے کا ایک ذریعہ بن جاتا ہے۔ آپ دیکھیے، یہود کی روایت ہمارے سامنے ہے، اللہ کی منتخب قوم، اور وہ قوم کہ جس پہ اللہ نے بڑی عنایتیں کی، لیکن آپ دیکھیے کہ کچھ ہی عرصہ گزرا، اس قوم نے کہا کہ یہ تو ہمارا استحقاق ہے کہ ہم ہی جنت میں جائیں گے، یہ تو ہمارا استحقاق ہے کہ ہمارے ساتھ شریعت کی پابندی ہم پر عائد نہیں ہونی چاہیے، یہ تو ہمارا استحقاق ہے کہ ہم لوگوں پہ ظلم کر سکتے ہیں، کوئی ہم پہ ظلم نہ کرے۔ حالانکہ گہری مذہبیت میں جڑے ہوئے، یعنی ان سے زیادہ گہری مذہبیت میں شاید روئے زمین پہ کوئی دوسری مخلوق نہ جڑی ہوئی ہو، پیغمبر بیچ میں بیٹھا ہوا ہے، پورا کا پورا جو علاقہ ہے ہر جگہ پہ قال اللہ قال رسول کی باتیں ہو رہی ہیں، ہر جگہ پہ پیغمبر براہ راست کھڑے ہوئے ہیں، لیکن اتنی خطرناک چیز ہے یہ عصبیت، اتنی مہلک بیماری ہے یہ عصبیت کہ جب یہ پیدا ہو جاتی ہے تو آنکھوں کے آگے پردہ ہے، اور جو مزید مشکل ہے وہ یہ کہ جب تشخیص کرنے کے لیے کوئی آدمی بیٹھتا ہے تو بظاہر کو مرد نظر نہیں آ رہا ہوتا، سب نیکی کی باتیں کر رہے ہیں، سب خیر کی باتیں کر رہے ہیں، سب اللہ رسول کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ کوئی بھی مذہبی فکر، مذہبی تحریک، مذہبی ادارہ، اس سے جب لوگ وابستہ ہوتے ہیں تو ان کو جس چیز کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے وہ یہ کہ وہ اپنے آپ کو اس طرح کی عصبیت سے بچائیں۔ ایک بہت بڑے عالم ہیں مولانا مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ، دارالعلوم دیوبند کے بڑے اکابر اساتذہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ دیوبند کے اندر درس حدیث ہو رہا تھا، تو ہم نے دیوبند کے ایک شیخ الحدیث تھے مولانا محمود الحسن صاحب دیوبندی، دیوبند کے بانیوں میں سے بہت بڑا ان کا نام، شیخ الہند کا لقب ان کو دیا گیا۔ تو ان سے کہتے ہیں ہم نے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور عزت پہ جب کوئی حملہ آور ہوتا ہے یا کوئی اس پر تنقید کرتا ہے تو مسلمانوں میں اتنی جذباتیت کیوں پیدا ہو جاتی ہے؟ اپنے استاد سے کہتے ہیں ہم نے یہ سوال کیا، تو مولانا محمود الحسن صاحب دیوبندی علیہ رحمہ نے فرمایا یہ بتاؤ کہ اگر تو یہ شدت اور اس قدر، جس کو آپ کہتے ہیں خالص جذبے کا اظہار ہے رسول اللہ کی ناموس کے تحفظ کا، تو یہ بتاؤ کہ جو لوگ نکل آتے ہیں گلی بازاروں میں وہ اللہ کے رسول کی ہدایات، اللہ کی منشا کی یافت، اللہ کی خواہش کو دریافت کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن خلق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عبادت میں احترام، اس کا اہتمام کرتے ہوئے تمہیں کیوں نہیں نظر آتا؟ یعنی اگر تو رسول اللہ سے اس قدر گہری وابستگی اور گہرا لگاؤ ہے تو لگاؤ تو کنسسٹنٹ ہونا چاہیے، وہ تو ہر پہلو میں ہوگا۔ انہوں نے شاگردوں سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ یہ رسول اللہ کے نام پر نماز پڑھنے تو نہیں آتے، روزہ رکھنے تو نہیں آتے، محبت اور تمیز سے بات کرنے تو نہیں آتے، مارنے مرنے کیوں نکل آتے؟ تو پھر خود ہی انہوں نے اس کا جواب دیا، انہوں نے کہا یہ مسلمانوں میں جو تمہیں اتنی شدت نظر آتی ہے اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی کسی نے بے توقیری کی ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے قومی پیغمبر کو کسی نے چیلنج کر دی، ہمارے ہیرو کے اوپر کسی نے آواز اٹھا دی، ہماری ایک محبوب شخصیت جس سے ہم اپنے تعلق کا اظہار کرتے تھے اس کی جگہ سائی کی جا رہی، تو وہ رسول اللہ کی ناموس کی حفاظت نہیں کر رہے ہوتے، وہ اپنے اس جذبے کی آبیاری کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کی سبکی میں ہمیں اپنی سبکی محسوس ہو رہی ہے۔ تو ایک بڑے آدمی نے، ایک بڑے عالم نے مسلمان معاشرے کے اندر جو ایک گہرا مرض ہے اس کو بڑی عمدہ مثال سے واضح کی، بلکہ اب تو آپ یہ دیکھیے
آپ نے حال ہی میں دیکھا ہوگا پاکستان، ہندوستان میں، بنگلہ دیش میں بھی، یہ جو تحفظ ناموس رسالت کے نام پہ جو کچھ ہوتا ہے، دیکھا ہوگا آپ نے، سڑکوں پہ نکل کے لوگوں کی گاڑیوں کے شیشے توڑنا، لوگوں کی ماں بہنیں اگر بازار میں جا رہی ہیں ان کو ڈرانا دھمکانا، راستے بند کرنا، درخت جلانا، یہ اگر سب کچھ رسول اللہ کی محبت میں ہو رہا ہے تو رسول اللہ نے تو سختی سے اس کی مذمت کی ہے کہ یہ کام تم نہیں کر سکتے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ وہاں پر بھی کیا چیز ہے؟ عصبیت، کہ بظاہر آپ اللہ کے رسول کے نام پر نکلے ہیں، لیکن اصل میں اللہ کے رسول پیش نظر نہیں، اپنی ذات اور اس کے اندر جو ایگو محصور ہے اس کی تسکین پیش نظر۔ آپ یہ دیکھیے، ہمارے ہاں بالعموم جو مذہبی حلقے ہوتے ہیں، مذہبی خانوادے ہوتے ہیں، مذہبی انوائرمنٹ ہوتی ہے، وہاں پر یہ چیز اتنی گہری جڑیں رکھتی ہے کہ وہ لوگ جو اس کا علم لے کر اٹھتے ہیں معاشرے میں کہ ہم سب عصبیتوں کا خاتمہ کر دیں اور ہم نہیں مانتے بابوں کو اور ان مزاروں کو اور ان فرقوں کو اور ان وابستگیوں کو اور ان مسلکی شناختوں کو، آپ یہ دیکھیے کچھ ہی عرصے بعد خود آپ کا یہ نعرہ اپنی ایک عصبیت پیدا کر کے اپنی علیحدہ شناخت بنا دیتا۔ تو ہمیں جس چیز کی بہت محنت کرنی چاہیے، بہت کوشش کرنی چاہیے، وہ یہ ہے، یہ جو کچھ فکری بحثیں ہمارے یہاں ہوتی ہیں، جو کچھ مذہبی مقدمات کو ہم سمجھنے کے لیے اپنے وقت کا اور اپنے مال کا اظہار کرتے ہیں، اس کا مقصد بالکل واضح رہنا چاہیے۔ اس کا مقصد محض فکری یا ذہنی عیاشی نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا مقصد ہماری پوشیدہ خواہشوں کو مذہبی استدلال اور آہنگ کی زبان دینا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کا مقصد یہ ہونا چاہیے ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی تائید اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے حصول کے لیے دین کی رہنمائی حاصل کر رہے ہیں۔ یہ بظاہر بڑے سادہ سے جملے نظر آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تائید، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، اور بڑے جس کو آپ کہتے ہیں روزمرہ کے سننے سنائے کے جملے نظر آتے ہیں، لیکن اگر آپ غور کریں تو یہ باریک سا فرق ہے ایک لکیر کا۔ اگر آپ کا وہ عمل خوشنودی اور تائید سے ہٹ جائے اور آپ آخری درجے میں سیکریفائس کر رہے ہوں، اللہ کے یہاں اس کی کوئی قدر نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک غزوے کے بعد صحابہ نے آ کر یہ بتایا اور یہ سوچ کے بتایا کہ ایک شخص کا ہم ذکر کر رہے ہیں، اللہ کے رسول کی زبان سے اس کے بارے میں کیسے تہنیتی اور کیسے تحسین کے کلمات نکلیں گے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، آج آپ نے دیکھا کہ غزوے کے اندر ایک شخص نے کتنی جافشانی سے لڑائی کی اور کیسے فتوت اور ہمت اور حوصلے کے ساتھ لڑتے ہوئے وہ شہید ہو گیا، کیا فرمائیں گے آپ اس کے بارے میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم میں گیا۔ جہنم میں گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جان تک قربان کر دیتا ہے آدمی۔ اس مرض کے اندر جب انسان جاتا ہے تو یہ اتنا گہرا مرض ہے کہ جان تک قربان کرنے کا جذبہ اس میں پیدا ہو جاتا ہے۔ تو کہا کہ وہ اللہ کے لیے نہیں لڑ رہا تھا، وہ اپنی حوصلہ مندی اور اپنی شجاعت کا سکہ بٹھانے کے لیے لڑ رہا تھا، جہنم میں گیا۔ تو آپ تصور کریں کہ ہم لوگ اگر اس مرض کا شکار ہو جائیں تو تشخیص تو بہت دور کی بات ہے، یہ احساس ہونا کہ تشخیص ہونی چاہیے یہ تک نہیں ہوتا، اور عمل پہ عمل کیے چلے جاتے ہیں، گویا نیکیوں کو ایک ڈھیر میں پھینکتے چلے جاتے ہیں اور جس کا آخر میں کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ مجھے گزشتہ 10-12 سال ایک بڑے صاحب علم کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع ملا، اور میں نے ان کی خلوت و جلوت کو بھی دیکھا، ان کے سفر و حضر کا بھی امین رہا، ان کے راز و نیاز سے بھی واقف ہوں، اور ان کے ہاں جو خواہشات اور بے تکلفی کے جذبات ہوتے ہیں ان کی بھی خبر رکھتا ہوں۔ میں نے جس چیز کو محسوس کیا وہ یہ تھی کہ ایک بڑا صاحب علم، ایک بڑا مفکر، ایک بڑا مدبر، جس کے ہاتھ سے روز ایک نیا فلسفہ، ایک نئی فکر پھوٹ رہی ہے، اس کی زندگی کا ہدف اور نصب العین کیا ہے؟ یعنی کیا وہ جو کسی ایک نئے رجحان اور نقطہ نظر کا بانی اور خالق ہے،
جس کے دلائل سے ہم استفادہ کر کے اپنی اناؤں کی تسکین کرتے ہیں اور اپنی خواہشات کو فطری زبان دیتے ہیں، خود اس شخص کے کیا معاملات، اس شخص کی کیا روٹین ہے، اس شخص کے کیا اخلاق ہیں. تو آپ یقین جانیں کہ مجھے جو چیز واضح ہوئی وہ یہ تھی کہ دین کی کوئی بھی محنت، اگر کسی صاحب علم پر یہ بات واضح ہو جائے کہ وہ دین پر غور و فکر اللہ کے لیے کر رہا ہے، تو دین کی کوئی بھی محنت وہ نہیں کرتا مگر اس جذبے سے خالی ہوئے بغیر، یہ جو کچھ میں کر رہا ہوں اس سے مقصود اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی تائید. اور جب آپ اللہ کی تائید کے لیے کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو چند چیزیں ہیں جو ایک وجودی حقیقت کے طور پر آپ کے رویے اور عمل میں ڈھل جاتی. اور اس میں سے جو سب سے پہلی چیز ہے وہ ہے نماز کا اہتمام. ہم پوری دنیا میں دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، پوری دنیا کو اتمام حجت کا نظریہ سکھا رہے ہیں، پوری دنیا کو ذریت ابراہیم اور اصطفیٰ کے تصورات سے آگہی دے رہے ہیں. ہم بتا رہے ہیں ہمارے پاس جوابی بیانیہ ہے، کاؤنٹر نیریٹو ہے. ہم بتا رہے ہیں موسیقی کے بارے میں حدیثیں غلط سمجھی گئیں، تصویر جائز ہے. ہم بتا رہے ہیں ارتداد کی سزا نہیں ہوتی، یہود و نصارہ سے ساتھ تعلقات رکھے جا سکتے ہیں. ہم بتا رہے ہیں کہ خلافت دین کا نظام نہیں ہے، جمہوریت ہونی چاہیے. ہم بتا رہے ہیں کہ بچوں کو سوال کرنے کی آزادی ہو. ہم بتا رہے ہیں کہ پردہ نہیں ہوتا، حجاب ہی کافی ہے، دوپٹہ لے لو یہ بھی کافی. یہ سب کچھ ہم بتا رہے ہوں سوسائٹی، شب و روز بتا رہے ہوں. اور صبح اٹھنے کے بعد سب سے پہلے جا کر دیکھ بھی رہے ہوں کہ آج کس اعتراض کا جواب آیا ہے، آج کس مولوی صاحب کو غامدی صاحب نے پچھاڑ دیا ہے، آج کون سا نیا نقطہ ہے جو میرے ہاتھ لگے گا. اور وہ اس دن جو فلاں محفل میں فلاں صاحب نے مجھے خاموش کرا دیا تھا ان کو میں واٹس ایپ میسج کر کے صبح صبح جواب دوں گا. یہ سب کچھ ہم کر رہے ہیں اور بڑی، اس کو آپ کہتے ہیں محبت اور عقیدت اور سچائی کے جذبے کے ساتھ کر رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ اگر ہم نماز نہیں پڑھ رہے 5 وقت، تو یہ پہلا پیرامیٹر ہے اس بات کا کہ عصبیت پیدا ہو چکی ہے. اس لیے کہ بھائی اتنی دین کی خدمت آپ پورا دن کر رہے ہیں اور جو اولین تقاضا تھا اللہ تعالیٰ سے تعلق کا اس میں کوتاہی ہو رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ خدمت دین کی نہیں ہو رہی، خدمت کسی فکر کی بھی نہیں ہو رہی، خدمت لوگوں کی بھلائی کے لیے بھی نہیں ہو رہی، خدمت اپنی خواہش کی ہو رہی، خدمت اپنی آرزوؤں اور تمناؤں کی ہو رہی. تو نماز وہ پہلی چیز ہے جو اگر کسی مذہبی تحریک کے کارکنوں، گروہوں اور لوگوں میں نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دین جو کچھ ان سے چاہتا ہے وہ ان کے اندر ابھی پیدا ہونا شروع ہی نہیں ہوا. میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں، آپ کو شاید اتنی حیرت ہو واقعہ سن کے کہ پریشان ہو جائے. ایک زمانے میں آپ جانتے ہیں پاکستان میں بڑی ہم نے نرسریاں بنائی ہیں ارد گرد کی ریاستوں میں لوگوں کی مدد کرنے کے لیے، لوگوں کو حق دلوانے کے لیے. ہمارے یہاں سے لوگ مسلح جدوجہد کے لیے جاتے تھے ادھر ادھر. تو میرا ایک پس منظر ہے خاص جس کی وجہ سے ایک ربط ضبط رہا ہر طرح کے لوگوں سے. ایک دفعہ میں ایک خاص علاقے میں پاکستان میں کہیں سفر کر کے جا رہا تھا تو مجھے سڑک پہ ایک صاحب میں نظر آئے. میں نے گاڑی روک لی، میرے جان پہچان کے آدمی تھے، بڑے عالم تھے. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں یہاں پر ایک جگہ پر خطاب کرنے کے لیے آیا ہوں، وہاں میں خطاب کرنے جا رہا ہوں. تو آپ بھی ساتھ چلیں؟ میں نے کہا ٹھیک ہے جی میں چلتا ہوں. کن سے خطاب کرنے جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں ان لوگوں سے خطاب کرنے جا رہا ہوں جو کشمیر کے اندر لوگوں کی مدد کے لیے وہاں پر جنگ کرتے ہیں. پاکستان کے وہ لوگ ہیں جو وہاں پر لوگوں کی تائید کرتے ہیں، مجاہدین آپ کہہ لیں. میں اس مجلس میں چلا گیا. اس مجلس میں جو انہوں نے بیان کیا، آپ سوچ سکتے ہیں اس بیان کا موضوع کیا تھا؟ اس بیان کا موضوع تھا کہ مجاہدوں نماز پڑھا کرو نماز. مجھے شکایت ملی ہے کہ تم لوگ محاذ پہ ہوتے ہو اور نماز رہ جاتی ہے تمہاری. سوچیں، یعنی وہ لوگ جو میدان جنگ میں اللہ کی خاطر اترے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مجھے تمہارے بڑوں سے شکایت ملی ہے، تمہارے یہاں نماز کا اہتمام نہیں ہے. اللہ کی خاطر جان قربان کرنے کے لیے بیوی بچوں کو، ماں باپ کو، رشتہ داروں کو، مال و منال کو چھوڑ کے چلے گئے، لیکن نماز کا اہتمام نہیں ہے. آپ یہ دیکھیے، یہ جو ہماری مذہبی سرگرمیاں ہیں
یہ بسا اوقات ہمیں سبسٹیوٹ کر رہی ہوتی. مجھے ایک واقعہ سنایا ہمارے بزرگ نے، وہ کسی اسی طرح کی تحریک سے وابستہ تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے ذمہ داری دی گئی کہ میں اس کا بینر بناؤں. جلسہ تھا اگلے دن. تو میں گھر سے نکل رہا تھا، کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ بینر بنا لیا آپ نے؟ تو انہوں نے کہا نہیں ابھی تو نہیں بنا، لیکن میں عصر کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں، پڑھ کے آتا ہوں تو اس کے بعد دیکھتا ہوں. تو انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کے روک لیا. انہوں نے کہا بھائی نماز تو ہوتی رہے گی، بینر تو ابھی جانا ہے فوراً. نماز سے مطلب کم اہم ہے بینر کا کام؟ تو یہ یقین جانیے ہمارے ہاں یہ جو چند مثالیں میں نے آپ کو دی، مشتز نمونے از خروارے ہیں، یہ عملی حقیقتیں ہیں کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ نماز غیر اہم ہے اور یہ جو دین کا کام کر رہے ہیں زیادہ اہم ہے. نماز میں کیا ہے، کھڑے ہوں گے 2 دفعہ اللہ اکبر کریں گے، جھکیں گے، سجدہ کریں گے، آ جائیں گے. یہاں تو خدمت ہو رہی ہے. بینر چھپے گا، ہزاروں لوگ جلسے میں آئیں گے، اعلائے کلمت اللہ کی تقریریں ہوں گی، اسلامی نظام کا غلبہ ہوگا، پورے عالم میں اسلام چھا جائے گا. نماز تو میں گھر میں جا کے وضو کر کے 2 منٹ پڑھ لوں. تو جس مذہبی وابستگی کے نتیجے میں ہماری نمازوں میں اگر پابندی نہ آئے، اس کا مطلب ہے کہ یہ وقت ہے کہ ہم اپنی اس مذہبی وابستگی کو روک کر اس بات کا جائزہ لیں کہ یہ وابستگی کی بنیاد کیا ہے. اللہ سے تعلق ہے، اللہ کی خوشنودی ہے، اللہ سے ملاقات کے جذبے کی آبیاری ہے، یا اپنی ذات کی انا اور اپنی برتری کے جذبے کی تسکین. تو میں عرض کر رہا تھا کہ میں نے ایک بڑے آدمی کے ساتھ، ایک بڑے مفکر کے ساتھ مجھے وقت گزارنے کا موقع ملا. تو میں نے یہ دیکھا کہ ان کی زندگی نماز سے شروع ہوتی ہے اور ان کی زندگی نماز سے ختم. نماز کے لحاظ سے دن کے معمولات طے پاتے ہیں، نماز کے لحاظ سے لوگوں کے ساتھ تفریح اور میل جول کے معاملات طے پاتے ہیں. نماز اول ہوتی ہے، نماز نماز ظاہر ہوتی ہے، نماز باطن. وہ عمراء و بادشاہ کی مجلس میں بیٹھے ہوں اور نماز کا وقت ہو جائے، ان کے لیے اس چیز کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی کہ میری فکر سننے کے لیے ایک بہت بڑا آدمی میرے پاس آیا اور اگر وہ قائل ہو گیا تو دنیا بدل جائے گی. نہیں، میرے رب نے مجھے بلا لیا ہے، اب میں نے سب کاموں کو چھوڑ کے اس کی طرف جانا. میں نے یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ وفاداری کا ایسا تعلق پھر استوار ہوتا ہے کہ نماز کوئی ذمہ داری یا بوجھ نہیں لگتی، بلکہ نماز آپ کی شخصیت میں جس طرح بھوک کی جبلت ہے نا، بھوک پیدا ہوتی ہے، اسی طریقے سے اللہ سے ملاقات کے جذبے کا احساس پیدا ہو. جب ظہر پڑی ہے تو عصر کا انتظار کروں، عصر پڑی ہے تو مغرب کا انتظار کروں، مغرب پڑی ہے تو عشاء کا انتظار کروں، اور عشاء پڑی ہے تو تہجد کا انتظار کروں. تہجد پہ اٹھوں، اپنے رب سے لو لگاؤں، اپنے رب سے بات چیت کروں. وہ لوگ جو آپ کو دنیا میں کبھی بھی علم، عقل اور ریزننگ اور لاجک کے علاوہ بات کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے، میں نے ان کو اپنی خلوت میں پردے پکڑ کے تو جو دین آپ کے اندر یہ جذبہ نہ پیدا کرے کہ اللہ سے ملاقات کی خواہش، اور اس ملاقات میں 5 وقت تو ابتدا ہے، یعنی یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ دن میں 2-3 دفعہ کھانا کھاتے، وہ تو لازم ہے آپ کے لیے، لیکن اس کے بعد پورا دن اس لذت کام و دہن کی تسکین کا ہم سامان کرتے رہتے ہیں. کبھی چائے پیتے ہیں، کبھی بسکٹ کھاتے ہیں، کبھی سموسے کھاتے ہیں. جی تو ہم اسی بنیادی ایک کھانے پہ بھی لیتے ہیں، لیکن ایک طلب جب عمل میں ڈھلتی ہے تو پھر وہ تنوعات میں آگے بڑھتی ہے، اس کے اندر بڑھوتری اور فروتنی ہوتی ہے. تو یہی معاملہ نماز کا. اگر ہمارے ہاں نماز کی پابندی نہیں ہے اور درس حدیث، درس قرآن، منتھلی گیٹ ٹوگیدر ریٹریٹ، اتمام حجت کے لیکچر سننے کی بڑی طلب ہے،
تو اب یہ وقت ہے کہ ہم اپنے آپ کو روکیں، ان نیکی اور خیر کے کاموں سے روکیں، اس لیے کہ یہ نیکی اور خیر کے کام اب ہماری شخصیت پہ حجاب بنتے چلے جاتے، اس حجاب کو اتاریں اور ایک دفعہ رک کے پھر سے اپنا جائزہ لیں کہ جو کچھ ہماری دینی وابستگی ہے اللہ کی رضا کے لیے ہے، اللہ کی خوشنودی کے لیے ہے، اللہ کی منشا کی یافت، اس کی خواہش کو دریافت کرنے کے لیے ہے یا نہیں۔ اگر ہے تو پہلا لٹمس ٹیسٹ وہ نماز۔ اس کے بعد جو دوسرا پیرامیٹر ہے، میجرنگ یارڈ سٹک ہے، وہ یہ ہے کہ جس وقت انسان باہر نکلتا ہے، بازار میں جاتا ہے، نوکری کرتا ہے، لوگوں سے ملتا ہے، تو وہاں بہت سے ایسے نتائج ہوتے ہیں کہ اگر آپ نے حسن تدبیر سے، اچھے اخلاق سے کام نہ لیا، ان بھیانک نتائج کو آپ کو فی الفور بھگتنا پڑ سکتا ہے۔ مثلا آپ کسی دکان پہ گئے ہیں اور آپ نے بدتمیزی سے بات کی، سختی سے بات کی، آپ اپنے دفتر میں گئے ہیں، اپنے باس سے کوئی چڑھ کے بات کی یا اس کو کوئی دو جملے سنا دیے، تو اس سب کا نتیجہ 2 منٹ میں مرتب ہو کے سامنے آ جائے۔ تو انسان خارج میں بڑا خوش اخلاق ہوتا ہے، بڑا باوست ہوتا ہے، بڑا نرم خو ہوتا ہے، بڑا حلیم اور بڑا ہی مدبر ہوتا ہے، اس لیے کہ خارج اور سماج میں کچھ مجبوریاں ہیں جو لاحق ہیں، اگر آپ نہیں کرتے تو پھر کچھ نتائج ہیں جو آپ کو بھگتنے پڑیں گے۔ لیکن ہم سب یہ دیکھتے ہیں کہ ایک جگہ ایسی ہے کہ جہاں پر نتیجے کا خوف دل سے اٹھ جاتا ہے، اور وہ جگہ ہوتی ہے ہمارا گھر۔ اس لیے کہ گھر پہ تو پردہ داری ہوتی ہے، چار دیواری ہوتی ہے، آپ کی حکومت ہوتی ہے، آپ کی برتری ہوتی ہے، لوگوں کے آپ سے مفادات وابستہ ہوتے ہیں، زبان نہیں کھول سکتے۔ تو ہم لوگ اگر دین کا کام کر رہے ہیں، مذہبی تحریکوں سے وابستہ ہیں، اور ہمارے گھروں کے اندر ہمارے وہ معاملات نہیں ہیں جو گھروں سے باہر ہے، تو یہ دوسرا لٹمس ٹیسٹ ہے کہ ہمارا کسی بھی دینی فکر سے تعلق اور وابستگی وہ محض اپنی عصبیت کے تحفظ اور اپنی انا کی تسکین۔ میں نے پچھلے دنوں یہ قصہ سنایا تھا، موقع ہے مختصر پھر سنا دیتا ہوں، کہ ایک سالک نے اپنے شیخ سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ ہم اللہ کی نظر میں کیا ہیں، کیسے ہیں؟ شیخ نے اس سے کہا کہ یہ بتاؤ کہ رسول اللہ پہ سب سے پہلے کون ایمان لایا؟ سب نے کہا سیدہ خدیجہ۔ کہ پھر کون ایمان لایا؟ سب نے کہا آپ کے دوست سیدنا ابوبکر۔ تو پھر کون ایمان لایا؟ کہ آپ کے خادم، آپ کے غلام سیدنا زید۔ تو شیخ نے کہا کہ دیکھو، وہ بیوی جو ہر راز و نیاز کی ساتھ، ہر سفر و حضر کی امین، ہر اندر باہر کو جاننے والی، وہ دوست کے جس کے ساتھ بے تقی کے سارے لمحات گزرتے ہیں، تفریح بھی اس کے ساتھ کرتے ہو، کاروبار تجارت بھی اس کے سامنے ہوتا ہے، حال احوال سے واقف ہے، بچپن سے لے کے لڑکپن تک اور لڑکپن سے لے کے جوانی تک کے تمہارے راز و نیاز سے واقف ہے، وہ دوست۔ اور پھر تیسرا کون؟ زید، وہ غلام کہ جس کے اوپر اقتدار اور تمہارے جبر کے سارے تیر چل سکتے ہیں، اور وہ نوکر اور وہ غلام جو جانتا ہے کہ تم گھر کے اندر اور گھر کے باہر کیا ہو۔ یہ تین لوگ سب سے پہلے رسول اللہ پہ ایمان لائے، بیوی، دوست اور ملازم۔ کیوں؟ فرمایا شیخ نے اس لیے کہ وہ یہ جانتے تھے کہ یہ شخص جو بات کر رہا ہے مختلف نہیں ہے، گھر کے اندر یہ گھر کے اندر سچا ہے، اس لیے یہ باہر بھی سچا ہو، یہ گھر کے اندر اخلاقی معیارات کو پورا کرتا ہے، اس لیے باہر بھی کرتا ہوں، اس لیے باہر بھی کرتا ہوں، یہ گھر کے اندر خدا خوفی کے ساتھ جیتا ہے، اس لیے باہر بھی کھڑے ہو کے اگر دعوی نبوت کر رہا ہے تو اس کے دل میں یہ خوف ہے۔ تو ہم لوگوں میں سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر مذہبی تعلق بھی ہو، نمازیں بھی پڑھتے ہوں، جو سب سے بڑی کمی ہوتی ہے وہ گھر پہ چڑھ کے بات کرنا، بدتمیزی سے بات کرنا، اونچی آواز میں بات کرنا، اسی طریقے سے برے الفاظ، برے القابات کہنا، دوسرے کا مذاق اڑانا، یہی معاملہ ہم دیکھتے ہیں زیادہ تر شوہروں کیا پایا جاتا ہے۔ اس لیے کہ ان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ گھر کا تو میں سربراہ ہوں، گھر کے بلز میں نے دینے ہیں، گھر کا سارا کارخانہ مجھے یہ چل رہا ہے، یہ بیچاری کہاں جائے گی، کس کے پاس جائے گی؟ اور جا کر اگر کسی کو میری شکایت بھی لگائے گی تو اپنی ناک کٹوائے گی،
تو یہ جذبہ ہے جو پھر آپ کو طاقت دیتا ہے کہ آپ زیادتی کرتے چلے جائیں، کرتے چلے جائیں، کرتے چلے جائیں۔ تو ہمارے استاد نے ایک جملہ ایک دفعہ فرمایا تھا، آپ لوگوں نے سنا ہوگا، کہ اس دنیا میں جو امتحان ہے اس کا سب سے بڑا مرکز آپ کا اپنا گھر ہے۔ باہر کے سارے پرچے پاس ہو جاتے ہیں، باہر بڑی سماجی اخلاقیات کا معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں، لیکن گھر میں بچوں کے ساتھ سختی سے بات کرنا، غصے سے بات کرنا، بدتمیزی سے بات کرنا، اس کے نفسیاتی اثرات تو جو ہوں وہ ہوں، اس کے خارجی نقصانات جو ہوں وہ ہوں، لیکن جو سب سے بڑی آزمائش پیدا ہوتی ہے وہ یہ کہ آپ کی اپنی شخصیت کی پاکیزگی وہ ختم ہوتی چلی جائے۔ اگر یہ معاملہ ہو رہا ہے کہ ہم لوگوں کو، مجھ سے ایک دفعہ ایک صاحب نے پوچھا کہ آپ یہ بتائیے، آپ اتنے بڑے صاحب علم کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، تو جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کے یہاں تو کبھی نہ کبھی کوئی کوئی ایسے معجزے کا صدور، کوئی ایسی چیز کی سامنے تو آ ہی جاتا ہے، تو کبھی کچھ آپ کو کوئی نظر آیا، کوئی اشارہ، کوئی اللہ کی تائید کا، کوئی آپ نے معجزہ دیکھا؟ تو میں نے کہا ہاں، میں نے ایک معجزہ دیکھا ہے، اور وہ معجزہ یہ دیکھا ہے کہ وہ آدمی جو گھر میں ہے وہی باہر ہے، اور جو باہر ہے وہی گھر میں۔ اس سے بڑا کوئی معجزہ نہیں ہو سکتا کہ میں نے اس شخص کو گھر میں وہ بات کرتے دیکھا ہے جو وہ باہر کرتا ہے، باہر وہی بات کرتے دیکھا ہے جو گھر میں کرتا ہے۔ وہ جو لوگوں کو تلقین کرتا ہے وہ اس پہ عمل درآمد کا سب سے پہلا نمونہ اپنے گھر میں دکھاتا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ گھر وہ جگہ ہے جہاں سب سے زیادہ آپ کو اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس لیے کہ ہر لمحے کوئی نہ کوئی فیصلہ کرنا ہو، وہ کپڑوں سے لے کر گاڑی لگانے تک، وہ کھانے میں نمک سے لے کے بچوں کی اسکولنگ تک، ہر لمحے آپ کوئی نہ کوئی فیصلہ کر رہے ہو۔ شام کو آپ نے شادی پہ جانا ہے، دن میں آپ نے درس قرآن سننا ہے، بیوی کو ڈاکٹر کے بعد، آپ کی زندگی ایک مجموعہ معمولات ہوتی ہے۔ اس مجموعہ معمولات میں اگر آپ اخلاقی معیارات پر کمپرومائز کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دین کا کام خارج میں ہو رہا ہے اس کا دوسرا لٹمس ٹیسٹ یہ ہے کہ آپ اس میں فیل ہو جائیں۔ نماز اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی بعض روایات ہیں کہ جس میں اللہ کے پیغمبر کی حالت نزاع، بالکل رخصتی کے عالم میں جو نسائیں ہم تک پہنچی ہیں، ان کے چند جملے ملتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آخری نصیحتیں تھیں وہ یہ تھی کہ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، الصلاۃ وما ملکت، نماز پڑھتے رہنا، نماز پڑھتے رہنا اپنے غلاموں سے۔ غلامی یہاں ایک استعارے کے طور پہ، وہ لوگ جو تمہارے زیر دست ہیں ان سے حسن سلوک کر، ان کے ساتھ خیرخواہی کا جذبہ رکھنا، اس لیے کہ دین کی پوری دعوت کا مقصد کیا ہے؟ میرا تزکیہ، میری پاکیزگی، میری طہارت۔ اور اگر میں یہ دو کام نہیں کرتا تو سب سے پہلے میں عالمگیر بد اخلاقی کا ارتکاب کرتا ہوں، نماز سے دور ہو کر، اس لیے کہ کائنات کا پالنہار تھا، رہی تھی کہ میں اس کے پاس جاؤں اور سلام کروں اور اپنا جبھی اس کے سامنے رکھ دوں۔ میں نے اپنے اس حق کو جو اس کا مجھ پر قائم ہوتا نہیں پہچانا، اور اسی طریقے سے میرا جو سب سے بڑا امتحان تھا وہ ایک گھر اور چار دیواری کے اندر اس دین کی بنیاد کا ظہور تھا، میں اس میں ناکام ہوں۔ تو ہم سب کو یہ چاہیے ہے کہ جب بھی کبھی زیادہ دینی لٹریچر اور زیادہ دینی پروگرام سننے کا جذبہ پیدا ہو تو پلٹ کے یہ دیکھنا چاہیے کہ ان دو معاملات میں ہمارا کیا عالم، ان دو معاملات میں ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اگر ان دو معاملات میں کوئی کمی ہے تو یہ وقت ہے کہ آپ اپنی اس دینی سرگرمی کو معطل کر چھوڑ دیں۔ قرآن پڑھ رہے ہیں قرآن چھوڑ دیں، حدیث پڑھ رہے ہیں حدیث چھوڑ دیں، کیونکہ نہ آپ قرآن پڑھ رہے ہیں نہ آپ حدیث پڑھ رہے ہیں، آپ اپنے نفس کی کتاب پڑھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سب سے پہلے وہ مجھے اور پھر ہم سب کو اس کی توفیق دے کہ ہم لوگ دین کے سچے طالب علم بنے، اور دین کا جب کوئی طالب علم بنتا ہے تو وہ دین کے مقصد کو اپنی زندگی کا وظیفہ بناتا ہے، وہ علمی فکری بحثوں میں گم ہو کر اس مقصد سے اپنے آپ کو دور نہیں کر لیتا۔ اگر وہ یہ کام کر لیتا ہے تو روئے زمین پہ اس سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں۔ اور ایک آخری بات کیا ہے کہ گفتگو کا خاتمہ کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جزا و سزا کا جو اصول بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ لیبلوکم فیما آتاکم، کہ قیامت میں اس چیز کا میں حساب کروں گا کہ جو علم میں نے تمہیں دیا تھا، جو علم میں نے تمہیں دیا تھا، جتنا علم تمہیں ملا تھا اس کے مطابق سوال و جواب ہو۔ تو ہم مذہبی لوگ جو علم کے
کنٹینرز کو اٹھا کے اپنے کندھوں پہ پھر رہے ہوتے ہیں، اللہ کی اس آزمائش میں خود کو جھونک رہے ہیں کہ کل اپنا یہ بھی عذر نہ پیش کر سکیں کہ اللہ ہمیں تو علم ہی نہیں تھا اس بات۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے بھائی پورا دن تو آپ مولانا حمید الدین فراہی، مولانا امین حسن اصلاحی، جاوید احمد غامدی، اتمام حجت، نظم قرآن، لفظ سے معنی پہ صحیح استدلال، قطعی الدلالہ اور ضمنی الثبوت ہی بحثیں کر رہے ہوتے تھے، قرآن سے واقف نہیں تھے؟ یہ کیسے ہو سکتا؟ پورا دن تو لوگوں کو پڑھ پڑھ کے سناتے تھے جوابی بیانیہ کیا ہوتا ہے، نظم اجتماعی سے متعلق تقاضے ہیں، یہ فرد سے متعلق نہیں ہے، اور ریاست کی کوئی جوریڈکشن نہیں ہے۔ پورا دن تو میری شریعت سمجھا رہے ہوتے تھے پوری دنیا کو تم، اور تم کہہ رہے ہو کہ تمہارا یہ عذر قبول کر لوں کہ تمہیں علم نہیں تھا؟ تو یہ علم ہمارے لیے اس دن سب سے بڑی پاؤں کی زنجیر بن جائے، اور ہم اس دن حسرت کریں گے کہ یا اللہ کاش ہم ان مذہبی تحریکوں اور گروہوں میں نہ گئے ہوتے، ایک عام سے آدمی ہوتے سڑک پہ ریڑھی لگانے والے، تو یہ عذر تو پیش کر دیتے کہ اللہ میں پتہ نہیں تھا، تو ہماری وہ محرومی دنیا میں وہاں پر نعمت بن جاتی، لیکن وہ بھی نہیں پیش کر سکتے ہم مذہبی لوگ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ قیامت کے دن یہ حساب و کتاب کا کیا معاملہ ہو، تو آپ نے کہا یہ جو فقیر فقراء غریب مسکین ہے نا فوراً چھوٹ جائیں گے، اور یہ جو تمہیں بڑے بڑے مال و منال والی بڑی بڑی شخصیاں اور بڑے آسودہ حال جن کے آگے ہٹو بچوں کا شور یہ ہوتا ہے، لائنوں میں لگے ہوئے ہوں گے، فراغت نہیں ہو رہی ہوگی، اس لیے کہ دنیا میں اللہ نے اس کو جو محرومی دی تھی غریب کو، وہ آخرت میں اس کے لیے نعمت بنتی، اور دنیا میں جس کو اللہ نے مال دیا تھا وہ آخرت میں اس کے لیے آزمائش بنی۔ تو علم کا پہلا رستہ یہ ہے کہ آپ کے شعور اور عمل میں وہ ڈھلے۔ اگر قرآن مجید کا نظم قرآن سمجھنے کے بعد نماز کی پابندی نہیں ہو رہی، ایسا نظم قرآن آپ کو ایک عام بے نمازی سے زیادہ اور بڑا خطرناک مجرم بنا ہے۔ تو ہم مذہبی لوگوں کی بڑی سخت اور بڑی شدید آزمائش، ہمیں بظاہر اس کا اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی عذر پیش کرنے کے قابل نہیں رہے، لہٰذا یہ وقت ہے، اسی وقت سے ہم سب یہ عہد کریں کہ ہم پیچھے مڑ کے پلٹ کے، انسان کمزور، ناتواں، ناقص اور ناکارہ اور اجرت پسند مخلوق ہے، غلطیوں پہ غلطیاں کرتے چلا جاتا ہے، لیکن اللہ ہی کی یہ عنایت ہے کہ اس نے مہلت کا یہ وقت دیا ہے، اور انابت کا جذبہ پیدا ہو جائے تو اس سے بڑی اللہ کی کوئی رحمت نہیں۔ تو ہم لوگ اپنا جائزہ کاغذ قلم لے کے لکھیں کہ کتنی دیر گاندھی صاحب کی تقریر سنی اور کتنی دیر نمازیں، اور اپنے دل سے یہ پوچھیں کہ جو مزہ ہمیں 23 اعتراضات کی سیریز سننے میں آتا ہے، کیا اس سے آدھا مزہ بھی نماز پڑھنے میں آتا ہے؟ اپنے دل سے پوچھیں اپنے دل سے کہ جو کچھ ہم اپنے اکابر کے قصے سن رہے ہوتے ہیں، اپنے بزرگوں کی داستانیں سن رہے ہوتے ہیں، جو لطف اور جو تعلق اور جو تہنیت کے جذبات اس میں سامنے آتے ہیں، یہ کبھی یہاں بھی پیدا ہوئے؟ وہاں تو بڑے جھک جھک کے سلام کر رہے ہوتے ہیں، بڑی چپلیں سیدھی کر رہے ہوتے ہیں، بڑے ان کو بتا رہے ہوتے ہیں ہم آپ کے مطیع فرما بردار ہیں، اور ان کی عزت کو اصل میں خدا اور دین کی عزت سے جوڑ رہے ہوتے ہیں۔ تو کیا یہ جذبہ گھر پہ بچوں سے بات کرتے ہوئے پیدا ہوا، بیوی سے گفتگو کرتے ہوئے پیدا ہوا، کہ سوچیں کہ وہ ایک عزت نفس رکھنے والی زندہ مخلوق ہے، اس کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی، ہماری سختی کے الفاظ، ہماری یہ ترشی کی باتیں، ہمارے یہ نوکیلے جملے۔ تو یہ وقت ہے، آج سے ہی ہماری دینی ورکشاپس کا یہاں پہ آغاز ہوا ہے اور فکری موضوعات پر ہے، تو ان فکری موضوعات کو سنتے وقت یہ پیش نظر رکھیں کہ یہ وقت کا ضیاع ہوگا اور آخرت کی نامرادی ہوگی کہ اگر ہم اس جذبے سے خالی ہو کر اپنے علم اور اپنی فکر کو بڑھائیں گے۔ تو علم نہیں زہر ہے احرار کی، جس علم کا حاصل جہاں میں دو کفے جو، یعنی وہ علم نہیں ہوتا کہ جس کا حاصل کیا ہے کہ تھوڑا سا کچھ منافع حاصل ہو جائے، بھیجا ادب و فلسفہ کچھ چیز نہیں ہے، اسباب ہنر کے لیے لازم ہے تگ و دو، ہمیں اللہ کے لیے تگ و دو کرنی، اللہ سے لو لگانی ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔